دن اور رات کے گھنٹوں میں سے اہم ترین گھنٹے بین الطلوعین کے درمیان ہیں۔ قرآن میں بعض جگہ پر اس وقت کے بہشتی ہونے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ جس میں بعض اعمالوں کو انجام دینا ہے۔ بین الطلوعین 24 گھنٹے کے درمیان انتہائی اہم وقت ہے کہ جس کا فاصلہ صبح صادق یعنی طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے تک کا ہے۔ صبح سویرے آسمان پر مشرق کی جانب دو نور کے ہالے دیکھے جاتے ہیں کہ ایک کو فجر کاذب کہا جاتا ہے اور دوسرے کو فجر صادق کہا جاتا ہے۔ فجر کاذب ایسا نور ہے کہ جو عمودی صورت میں آسمان کی طرف اوپر کی جانب انعکاس کرتا ہے، اور فجر صادق وہ نور ہے جو اس نور کے چند منٹ کے فوراً بعد آسمان پر پھیل جاتا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ آفتاب نکلنے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح کرو۔ اسی طرح سورہ قاف کی آیت نمبر 39 میں دوبارہ ارشاد فرما رہا ہے کہ آفتاب نکلنے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح پڑھو۔ طلوع فجر سے لے کر سورج نکلنے تک کے درمیان کے وقت میں فرشتے بنی آدم کی رزق اور روزی کو تقسیم کرتے ہیں، اور اگر کوئی اس وقت سویا ہوا ہو تو وہ اپنے رزق کو کھو دیتا ہے۔ بین الطلوعین کے درمیان کی احادیث بہت زیادہ بیان ہوئی ہے، لیکن جمعے کے دن صبح کی بین الطلوعین کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں قبر میں مردے پر عذاب کو روک دیا جاتا ہے۔ اس وقت میں دعا کے قبول ہونے کا احتمال زیادہ ہے۔ ہر روز بندوں کی روزی اسی وقت میں تقسیم ہوتی ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کوئی سورہ توحید، سورہ قدر اور آیت الکرسی میں سے ہر ایک کو 11 مرتبہ پڑھے، طلوع آفتاب سے سورج نکلنے سے پہلے 11 مرتبہ پڑھے، مالی خسارت سے محفوظ رہے گا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کوئی صبح کی نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار کرے، خدا اس کو معاف کر دے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی طلوع صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک اپنے مصلی پر بیٹھا رہے اور تعقیبات نماز میں مشغول رہے، خدا اس کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کوئی سورہ قدر کو طلوع فجر کے بعد 7 مرتبہ پڑھے، فرشتوں کی 70 صف اس پر درود بھیجتی ہے اور 70 مرتبہ اس شخص کے لیے طلب رحمت کرتی ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی نے اپنے قرآن کے حاشیے میں اس دستورالعمل کو لکھا ہوا تھا، جو کوئی بین الطلوعین کے درمیان یعنی فجر کاذب اور فجر صادق کے درمیان یعنی صبح کی اذان ہونے سے 5 منٹ پہلے اور صبح کی اذان ہونے کے 5 منٹ بعد اس ذکر کو پڑھے، ہر حاجت رکھتا ہوگا اس کی حاجت پوری ہوگی، حتیٰ اگر وہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تشرف حاصل کرنا چاہتا ہو۔ عمل یہ ہے، پہلے 14 مرتبہ صلوات پڑھنی ہے، اس کے بعد 40 مرتبہ پڑھنا ہے، یا مولایا یا صاحب الزمان ادرکنی، اس کے بعد دوبارہ 14 مرتبہ صلوات پڑھنی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبح سویرے کا سونا نامبارک ہے، روزی کو پیچھے کر دیتا ہے، انسان کے رنگ کو زرد کر دیتا ہے، اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے
اور اسے بدصورت کر دیتا ہے۔ اس وقت کے سونے والا شخص بدبخت ہے، کیونکہ خدا انسانوں کی روزی کو بین الطلوعین کے درمیان تقسیم کرتا ہے۔ ہرگز کوئی بھی اس وقت نہ سوئے۔ علامہ حسن زادہ عاملی اس سخن کے بارے میں کہ صبح کے وقت روزی تقسیم ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ اس کے ظاہری معنی ظاہر ہیں، لیکن اس کا باطن یہ ہے کہ کام کے لیے صبح سویرے جاؤ۔ لہٰذا دنیاوی اور آخرتی سعادت اور خوشبختی ان لوگوں کے نصیب ہوتی ہے کہ جو ان گھنٹوں میں بیدار رہتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے سونا اور عشاء کی نماز سے پہلے سونا فقر اور کاموں میں پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ کتاب من لا یحذر الفقیہ میں بیان ہوا ہے کہ زمین خدا کی جانب 3 وقت میں ایسی فریاد کرتی ہے کہ پھر کسی اور جگہ پر اس طرح فریاد نہیں کرتی۔ پہلا اس وقت فریاد بلند کرتی ہے جب کوئی ناحق خون زمین پر بہتا ہے۔ دوسرا اس وقت فریاد کرتی ہے کہ جب زنا کی وجہ سے کوئی غسل کرے اور اس کا پانی زمین پر بہے۔ تیسرا اس وقت جب کوئی سورج نکلنے سے پہلے سوئے۔ آج سائنس بھی ان 2 وقتوں میں سونے اور جاگنے کے فوائد کو بیان کرتی ہے، یعنی رات کے پہلے حصے میں سونا اور اس وقت میں بین الطلوعین کے درمیان بیدار ہو رہنا۔ آج سائنس اس بات کو اچھی طریقے سے ثابت کر چکی ہے کہ غروب آفتاب کے 2 گھنٹے کے بعد رشد کے ہارمون بہت تیزی سے انسان کے جسم میں بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ وہی وقت ہے کہ جس کی روایات میں سونے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی موقع پر رات کو موقع پر سو جاتا ہے تو اس کے رشد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈر، خوف اور پریشانی کو دور کرنے کے ہارمونز کہ یہ بین الطلوعین کے درمیان رشد کرتے ہیں اس وقت تولید ہوتے ہیں کہ جس کی خود بدن میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جب انسان بین الطلوعین کے درمیان جاگتا ہے، بیدار رہتا ہے، تو وہ خود شخص کی شادمانی کا باعث بنتا ہے۔ اور سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جو کوئی بین الطلوعین کے درمیان سوتا ہے اس میں ہارٹ اٹیک کی احتمال چند برابر ہو جاتا ہے۔ وہ افراد کے جو سوتے ہوئے مر جاتے ہیں، سائنس اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ ان کی موت کا وقت بین الطلوعین کے درمیان ہے۔ زیادہ تر موت اسی وقت کے درمیان واقع ہوتی ہے۔ قرآن میں طلوع خورشید سے پہلے والے گھنٹے کے لیے دعا اور خدا کے ذکر کو بیان کیا گیا ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث اور روایات میں ان گھنٹوں کی مخصوص دعائیں ہیں، مخصوص اعمال ہیں۔ اس وقت میں کچھ ذکر ایسے بیان ہوئے ہیں کہ اگر اس کو اس موقع پر پڑھا جائے تو شخص اس دن بلاؤں سے امان میں رہتا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کی روایت کے مطابق جو شخص ان گھنٹوں میں سوتا ہے تو اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے اور معرفت الہی اس کے دل سے چلی جاتی ہے، کفر اور بے ایمانی اس کے دل میں جگہ لے لیتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ دن کے پہلے حصے میں سونا نادانی ہے اور دن کے درمیان میں سونا نعمت ہے، شام کے وقت سونا کم عقلی ہے، اور شب کے ابتدائی حصے میں یعنی نماز مغرب اور عشاء کے درمیان سونا روزی سے محروم کرتا ہے۔ لہٰذا بہتر ہے کہ اس وقت کو دعاؤں میں گزارے اور قرآن پڑھے، اس پر تدبر کرے۔